کینیڈا کے سینٹ کی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا میں اسلاموفوبیا ایک مستقل مسئلہ ہے اور نفرت کی بڑھتی ہوئی لہر کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کی سربراہ سینیٹر سلما عطا اللہ جان نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ ثبوت واضح ہیں۔ اسلاموفوبیا کینیڈا کے مسلمانوں کے لیے ایک شدید خطرہ ہے اور فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک زیادہ جامع ملک بنانے اور اپنے مسلمان رشتہ داروں اور دوستوں، پڑوسیوں اور ساتھیوں کو بہتر طور پر فروغ دینے کا عہد کرنا چاہیے۔ کینیڈا میں اپنی نوعیت کی پہلی رپورٹ کو 1 سال کا عرصہ لگا اور اس میں 21 عوامی ملاقاتیں اور 138 گواہ شامل تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کمیٹی یہ سن کر پریشان ہوئی کہ اسلاموفوبیا کے واقعات بہت سے مسلمانوں کے لیے روزمرہ کی حقیقت ہے کہ ہر 4 میں سے 1 کینیڈین مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کرتا، اور یہ کہ کینیڈا اسلاموفوبیا سے متاثر مسلمانوں کی ٹارگٹ کلنگ کے معاملے میں G7 میں سب سے آگے ہے۔ رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہر 4 میں سے 1 کینیڈین مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ آنٹیریو کے پیل کے علاقے میں حلال گوشت فراہم کرنے والے میپل لاج فارمز کی جانب سے کمیٹی کو جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس نے 1500 افراد پر کیے گئے قومی سروے سے معلومات اکٹھی کی۔ یہ تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں کہ جواب دہندگان کا انتخاب کیسے کیا گیا یا ان سے کون سے مخصوص سوالات پوچھے گئے۔ رپورٹ میں پتہ چلا ہے کہ مسلمان خواتین جب تشدد اور ڈرانے دھمکانے کی بات آتی ہے تو بنیادی ہدف بنتی ہیں کیونکہ وہ اپنے لباس سے آسانی سے پہچانی جاتی ہیں۔ نتیجے کے طور پر بہت سے لوگ کام، اسکول یا دیگر سرگرمیوں کے لیے اپنا گھر چھوڑنے سے ڈرتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا جنسی اسلاموفوبیا کے گہرے اثرات ایسے ہیں کہ یہ بعض خواتین کو اپنے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے حجاب اتارنے پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ رپورٹ نے اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ کام کی جگہ پر اسلاموفوبیا محض چند لوگوں کے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منظم مسئلہ ہے جو وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں عرب خواتین میں ملک میں کسی بھی آبادی والے گروپ کے مقابلے میں سب سے زیادہ بے روزگاری کی شرح ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اقتصادی خوشحالی کے لیے امریکہ کی شراکت داری کے افتتاحی اجلاس میں کینیڈا کی نمائندگی کے لیے آج امریکی دارالحکومت میں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی میزبانی میں وائٹ ہاؤس کا اجلاس نصف کرہ کے تجارتی فریم ورک میں تمام 12 ممالک کا پہلا سرکاری اجتماع ہے۔ شراکت داری، جسے APEP کے نام سے جانا جاتا ہے، شمال جنوب تجارتی راہداری کے ابتدائی آغاز کی نشاندہی کرتا ہے جس کا مقصد اقتصادی ترقی کو فروغ دینا اور سپلائی چین کو مضبوط کرنا ہے۔ ٹروڈو کینیڈا کو ایک قابل منزل کے طور پر فروغ دینے کے موقع سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جسے وزیر اعظم کے دفتر نے سپلائی چین کو مضبوط بنانے کے لیے ذمہ دارانہ اور پائیدار سرمایہ کاری کہا ہے۔ ٹروڈو نے ایک بیان میں کہا، ہمارے نصف کرہ کے لیے ایک خوشحال، مضبوط اور لچکدار مستقبل کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے۔ میں APEP رہنماؤں کے ساتھ اہم مسائل جیسے کہ پائیدار اقتصادی ترقی، موسمیاتی موافقت اور تخفیف، اور خطے میں تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو وسعت دینے کے لیے مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔ وائٹ ہاؤس امید کر رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں جنوبی امریکہ اور کیریبین میں مزید استحکام سے امریکہ اور میکسیکو سرحد پر بے قاعدہ نقل مکانی کے دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ امریکہ اور کینیڈا کے علاوہ فریم ورک میں میکسیکو، چلی، بارباڈوس، کولمبیا، کوسٹا ریکا، ایکواڈور، پاناما، پیرو، یوروگوئے اور ڈومینیکن ریپبلک شامل ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا بائیڈن اور ٹروڈو کو آدھے دن کے سربراہی اجلاس کے حاشیے پر ون آن ون ملنے کا موقع ملے گا۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا، ہمیں اس سربراہی اجلاس میں شراکت داری کے تمام اراکین کی شرکت پر خوشی ہے، ان میں سے اکثریت لیڈر کی سطح پر ہوگی۔ انہوں نے اسے امریکہ میں اہم سپلائی چینز قائم کرنے، ہجرت کے مسئلے کا مقابلہ کرنے اور پورے نصف کرہ میں بامعنی اقتصادی مواقع پیدا کرنے کا ایک بار آنے والا موقع قرار دیا۔ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے کینیڈا نے چین کی میسیجنگ ایپلیکیشن وی چیٹ پر پابندی لگا دی ہے۔ کینیڈا نے یہ پابندی روس اور چین کے سفارتی تعلقات میں کشیدگی، پرائیویسی اور سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے لگائی ہے۔ کینیڈا نے چین کی میسیجنگ ایپلیکیشن کے علاوہ روس کے اینٹی وائرس کیسپرسکی کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی ہے۔
اس پابندی کا اعلان کینیڈا کے چیف انفارمیشن آفیسر نے کیا ہے۔ وی چیٹ اور کیسپرسکی اپلیکیشنز کو ہٹانے اور بلاک کرنے کا فیصلہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے کہ حکومت کینیڈا کے نیٹ ورکس اور ڈیٹا محفوظ رہیں اور ہمارے بین الاقوامی شراکت داروں کے نقطہ نظر کے مطابق ہوں۔ صارفین کو ان اپلیکیشنز کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اس بارے میں کیسپرسکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی حکومت کے اس فیصلے پر حیرت بھی ہے اور تھوڑی مایوسی بھی ہوئی ہے۔ تاہم چینی میسیجنگ ایپ وی چیٹ نے اس بارے میں فوری کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ یہ فیصلہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کیا گیا۔ واضح رہے کہ کینیڈا میں فروری میں ٹک ٹاک اور چینی کمپنی کی شارٹ ویڈیو ایپ بائٹ ڈینس پر بھی سیکیورٹی خدشات کی بنا پر پابندی لگا دی تھی۔ غزہ پر 28 روز تک وحشیانہ بمباری اور زمینی کارروائی کے بعد غاصب اسرائیل نے شہر کا مکمل محاصرہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ انسانیت سے عاری اسرائیلی فوج نے القدس اسپتال کے قریب پھر بمباری کی اور 4 اسکولوں کے قریب فاسفورس بم برسائے جہاں ہزاروں پناہ گزین مقیم تھے۔ فضائی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 250 فلسطینی شہید ہو گئے، جس کے بعد شہداء کی مجموعی تعداد 9200 سے متجاوز ہو گئی۔ دوسری جانب ایک ہفتے سے جاری زمینی کارروائی کے دوران اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور شمالی غزہ میں 23 صہیونی فوجی جہنم وصل ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اعلان کیا کہ غزہ کا محاصرہ مکمل کر لیا ہے اور ہمارا مقصد حماس کی تحریک کو ختم کرنا ہے۔ دوسری جانب حماس نے کہا ہے کہ غزہ میں پیش قدمی اسرائیل کے لیے لعنت ثابت ہوگی۔ لبنان کی حزب اللہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم القسام بریگیڈ نے مشترکہ طور پر اسرائیل کے خلاف کارروائیاں تیز کر دیں۔ حزب اللہ نے جنوبی لبنان بارڈر سے شمالی اسرائیل پر راکٹ فائر کیے۔ راکٹ حملوں سے اسرائیل کی متعدد گاڑیوں اور رہائشی عمارتوں کو آگ لگ گئی۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ مشترکہ حملوں میں 19 اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سپہر 3:30 بجے سرحد کے ساتھ ملٹری پوزیشنز پر بیک وقت حملے کیے گئے۔ ترجمان حزب اللہ کے مطابق اسرائیل پر حملے میں پہلی بار دھماکہ خیز ڈرونز کا استعمال کیا۔ اسرائیلی بٹالین کے ہیڈ کوارٹر اور اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یمنی فورس بھی اسرائیل پر ڈرون اور میزائلوں سے حملے کر رہی ہے۔ یمن نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ شمالی کوریا مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا۔ کم جونگ ان نے کورین حکام کو فلسطین کی حمایت کرنے کا حکم دیا۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے فلسطین کی حمایت کے بعد حماس کو ہتھیار فراہم کرنے کا امکان ہے۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا ماضی میں حماس کو توپ شکن راکٹ لانچرز بھی فروخت کر چکا ہے۔ شمالی کوریا غزہ جنگ کے لیے حماس کو مزید ہتھیار دے سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کے لیے $14.5 ارب کا فوجی امدادی پیکیج منظور کر لیا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن کی جانب سے اسرائیل کے لیے فوجی امداد کا بل منظور کر لیا گیا۔ بل کے حق میں 226 میں سے 196 ووٹ پڑے، جس کے بعد یہ بل سینٹ جائے گا جہاں حکمران جماعت ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے، اور اس کے بعد یہ بل ایوان صدر جائے گا جہاں امریکی صدر کی توثیق بھی چاہیے ہوگی۔ دوسری جانب روس نے بھی غزہ پر اسرائیلی بمباری کے لیے اسرائیل اور مغرب کی جانب سے حق کے دفاع کے جواز کو مسترد کر دیا ہے۔ روسی مندوب نے اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا کوئی حق نہیں، وہ قابض ہے۔ غزہ پر بمباری کے لیے اسرائیل اور مغرب کے حق دفاع کا جواز درست نہیں۔ اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزیوں پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ خطاب کے دوران روسی مندوب نے مشرق وسطیٰ میں خون ریزی روکنے اور سفارتی حل کا مطالبہ بھی کیا۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف ریئل اسٹیٹ فراڈ کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا، جبکہ ٹرمپ کے دونوں بیٹوں کو نیو یارک کی عدالت میں پیشی ہوئی۔ اس موقع پر دونوں کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق ایرک اور ٹرمپ جونیئر نے دھوکے سے کاروبار کی قدر بڑھانے کا الزام مسترد کر دیا۔ دونوں کا موقف تھا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے وکیل کا عدالت میں کہنا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ عوام کا پیسہ بے بنیاد مقدمے پہ ضائع کر رہی ہے۔ ٹرمپ آئندہ صدارتی الیکشن کے لیے ریپبلکن نامزدگی کی دوڑ میں بدستور سر فہرست ہیں۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے آئندہ انتخابات میں صدر منتخب ہونے پر مسلمانوں پر سفری پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ ریپبلکن جیوش کولیشن کے سالانہ سربراہی اجلاس سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کیا آپ کو سفری پابندی یاد ہے؟ ایک دن میں یہ پابندی دوبارہ عائد کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جس دن میں اقتدار میں آیا کسی کو اپنے شہریوں کا خون بہانے کی اجازت نہیں دوں گا۔
انہوں نے کہا میں نے اپنے دور حکومت میں وعدہ پورا کیا اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے وہاں امریکی سفارت خانہ کھولا۔